ایک پلیٹ فارم پر سیاسی جماعتیں بلوچستان میں کس طرح اکٹھی ہو سکتی ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جیسے فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم حکومت سے تو مذاکرات کریں نہ کریں، لیکن بہرحال اپوزیشن جماعتوں سے ہماری بات چل رہی ہے۔ تو بی این پی مینگل کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو اب ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے اس میں شامل ہوگی؟ ہم آلریڈی شامل ہیں، بلکہ ہم اس کے لیڈنگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس کی تشکیل نو کی۔ اس کا جو پہلا دوسرا اجلاس ہوا تو کوئٹہ میں ہی ہوا تھا ہماری میزبانی میں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنا، جب ان کے کنوینر مقرر ہوئے، میں اس سے کمیٹی کا خود حصہ ہوں جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ ڈرافٹنگ اور ریکمنڈیشنز کے لیے بنی تھی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی، جب سردار اختر مینگل صاحب وہیں پہ اسلام آباد میں تھے۔ ثناء اللہ صاحب، جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مین موٹیو رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ یقینی طور پر ہو سکتا ہے فیصل صاحب اس بات سے اختلاف کریں، عید کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف یہ اطلاعات ہیں کہ ایک بار پھر سے شہر اقتدار میں احتجاج کے بارے میں سوچ رہی ہے، بڑا احتجاج کرنے کا پلان بنا رہی ہے، اس میں بھی بی این پی شامل ہوگی تو سڑکوں پہ احتجاج کیا جائے گا؟ کیونکہ جے یو آئی ایف کے ساتھ شاید انہی باتوں کے پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں، بی این پی مینگل کو کوئی اختلاف؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت ایک عاطف شاں کسی صورتحال ہے، یہ ایک لاوا ہے، کسی وقت بھی پٹ سکتا ہے، اور میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ عید کے بعد فی الفور پاکستان کے عوام کو مایوسی کے بجائے وہ کوئی سول وار شروع ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے۔ پاکستان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بہت بڑے سطح پر احتجاج کی ضرورت ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی پاکستان سطح میں اس جو ہے فارم 47 کے رجیم کے خلاف جس بھی بڑے احتجاج کا حصہ بنے گی، بلوچستان نیشنل پارٹی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے گی، لیکن بشرطے کہ بلوچستان کو ترجیح ایجنڈے میں رکھا دیا ہے۔ بلوچستان کے لاپتہ افراد کا مسئلہ، بلوچستان کے تنازع کا جو ہے حل، بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کی یہ تو آپ لوگوں کے پوائنٹس ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست کہا ثناء اللہ صاحب، یہ پوائنٹس ہونے جو شامل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف۔ فیصل چودھری صاحب، یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس آپ لوگ بنانے کا پلان کر رہے ہیں، اس میں جے یو آئی ایف کی جانب سے اب تک کوئی مثبت جواب سامنے نہیں آیا، کچھ اختلافات ہیں۔ اسد قیصر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں سامنے آئے تھے، وہ اب تک جے یو آئی ایف کے دور نہیں کیے گئے ہیں۔ کیا یہ وجہ ہے کہ اس جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا اس کی صدارت کو لے کر کوئی اختلاف سامنے آ رہا ہے کہ اس کا صدر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہونا چاہیے، اچکزئی صاحب کو ہونا چاہیے، خاقان عباسی صاحب کو ہونا چاہیے، یا مینگل صاحب کو ہونا چاہیے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اس کی صدارت؟ نہیں، تحریک انصاف کی تو ضد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بارز ہے۔ باقی اتحاد کا معاملہ ہے، کوئی ایسے مطالبات نہیں ہے جو کہ ریزالو نہ ہو سکے، وہ چھوٹے چھوٹے سیاسی معاملات ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی کوئی ریزرویشنز ہیں، یہ ہوئے کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے ہماری، تو انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا۔ وہ اتنے معاملات سیریس نہیں ہیں جس کے آپ کہیں کہ 180 ڈگری کا کوئی ڈفرینس ہے۔ وہ تھوڑے بہت کیونکہ مخاصمت رہی ہے، پرانی جماعتیں ہیں، آپس میں الیکشن لڑا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی اور مولانا صاحب ایک ہی حلقوں سے سیاست بھی کرتے ہیں، تو یہ معاملات جو ہے یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ریزالو ہونے والے ہیں اور ریزالو ہو جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ریزالو ہونے والے 2 مہینے کے لگ بھگ وقت ہونے چلا ہے۔ جو اختلافات ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی ہماری ابھی کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، تقریباً 1 مہینہ اس بات کو ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے 15 دن پہلے اسد قیصر صاحب کے سامنے کچھ مطالبات رکھے جو اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ بات تو بڑھتی جا رہی ہے، وقت تو بڑھتا جا رہا ہے فیصل صاحب۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہ بیہائنڈ دا بارز ہے نا جی، وہ بنی غالت تو ہے نہیں، آزاد تو نہیں ہے، لہٰذا وقت تو پھر لگے گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی، جب یہ میگھالیہ میں میٹنگ ہوئی رمضان سے پہلے، تو پرائم منسٹر شہباز شریف مولانا صاحب کے گھر پہ چلے گئے، پھر اچکزئی صاحب کے گھر جب میٹنگ ہوئی تو کس طرح سے کانفرنس کو روکا گیا، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے۔ پریشر تو ہے حکومت کے اوپر، اور حکومت ایک مسلسل پریشر میں کام کر رہی ہے، نظر یہ آ رہا ہے۔ رائٹ، ثناء اللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے جو اس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے اس میں قیادت کو لے کر، کہ قیادت آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے پاس رکھنا، اچکزئی صاحب چاہتے ہیں، یا پھر خاقان عباسی صاحب یا فضل الرحمان صاحب، یا پی ٹی آئی کو دینا نہیں چاہتے؟ دیکھیں، آپ ہسٹوریکلی جتنے بھی گرینڈ موومنٹس ہوتے ہیں، نیشنل موومنٹس ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک موومنٹس ہوتے ہیں، یا اپوزیشن کے طریقے ہوتی ہیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں یہ کولیکٹیو لیڈرشپ کے تحت ہی آگے بڑھتی ہیں، یہ سنگل لیڈرشپ کے تحت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کثیر الجہتی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے منشور ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایریا ہوتے ہیں۔ پھر کافی جگہوں پر یہاں پر ڈیفینیٹلی جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ کافی جگہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو پس پشت رکھ کر ایک کولیکٹیو سی لیڈرشپ ہوتی ہے، کولیکٹیو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ جو آئین ہے، آئین کا تحفظ ہے، آئین میں دیے گئے سارے جو
آرٹیکلز ہیں یا شکیں ہیں ان پر عمل درآمد ہے، جس طرح اس تحریک کا نام بھی یہی ہے. ابھی تک کوئی مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اختلافات ہیں. جس طرح آپ نے بات کی مولانا صاحب کی، مولانا صاحب سے جب نشست سردار اختر مینگل صاحب کی ہوئی تھی، میں بھی ساتھ تھا. ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں اس تاریخی جو ایک مرحلے میں اس ملک داخل ہو چکا ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں، وہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں. اور یہ چھوٹی موٹی یہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کی نشستیں، حلقے، ان سے میرے خیال پی ٹی آئی کو اور جمعیت علماء اسلام کو ہم سب کو نکلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بہت بڑے شاید ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ سافٹ سی ریولوشن کی طرف جانا پڑے گا. ایوولوشن سے کام نہیں بن رہا ہے. میں خود سے خونی انقلاب کی بات نہیں کرنا، لیکن میں کوئی جمہوری انقلاب کی بات ضرور کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، پی ٹی آئی کو بشمول ہم ساری جماعتوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.